کیا ہے ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب نے، اور سب آپ کو جانتے ہی ہیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو سب کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈنٹ پالیٹیشین میں، جس پہ ابھی مجھے ڈانٹ پڑنے والی ہے، اس لیے مجھے پہلے سے ہنسی آ رہی ہے. نہیں دیکھیں، میں نے تو سمپل السلام علیکم آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرواتے اپنی شرارتی ہنسی دینا شروع کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی فطور ہے اس وقت، ہے نا؟ بالکل. اور وہ فطور یہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہی سمجھنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اناؤنس کر دیا ہے کہ جی وہ ٹیوزڈے سے لانگ مارچ پھر شروع ہوگا، جو کہ جہاں سے ختم ہوا تھا پنجاب میں، وزیر آباد شاید جگہ کا نام ہے، اور وہیں سے دوبارہ ہوگا، لیکن 15 دن لگیں گے اس کو پنڈی پہنچنے میں. اور عمران خان شاید پنڈی سے ہی جوائن کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پر آ کے اور مل جاؤں گا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے تو لگ رہا تھا کہ شاید فیس سیونگ لی ہے اور اب یہ چلے گئے ہیں واپس، لیکن ایک بار دوبارہ سے آ رہے ہیں، اب مزید آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے. لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، عمران خان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی. ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ایکچولی کہاں جا رہا ہے؟ تھینک یو فار یور انوائٹنگ. یہ دیکھیں، ہم نے جیسے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی، تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے آج کھل کے کہا کہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمیں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ملک اور قوم اور عوام اور انسان ہے جو ان سے، وہ کسی ایک انڈیویجول انسان سے ظاہر بالا تر بھی ہوتے ہیں اور زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. جو سچویشن پاکستان میں ہے، ظاہر ہے اب ہر کوئی کہتا ہے انارکی والی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. جو حادثہ ہوا ہے خان صاحب پہ، جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو رد عمل آیا جس طرح کا، وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. اور جو خلیج بڑھ گئی ہے سیاسی رہنماؤں کی آپس میں، جو ایک دوسرے پہ وہ الزامات اور کاؤنٹر الزامات اور باتیں اور وہ لگ رہی ہیں، تو مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ماحول ہے جو سا وہ مزید تلخ طاری ہوا ہے، اس سے وہ کوئی بہتر نہیں ہوا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی ان میں سے کوئی ایسا ہوتا جو بڑا دل کر کے جو سا دوسرے کو معاف تو نہ کرتا، تو چلو ایک قدم بڑھا ہی لیتا. کیونکہ چلے ایک ہماری ریت اور رواج بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو جب غمی یا موت یا اس طرح کا سلسلہ آتا ہے، کہتے ہیں غمی خوشی کے موقع پہ، تو ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ پرانی قدورت کو، پرانے جھگڑے کو ڈراپ کر دیں. تو جو نظر آ رہی چیزیں وہ تو اچھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے خان صاحب کی صبح پریس کانفرنس سنی، کل پرائم منسٹر شہباز شریف کی کانفرنس تھی. اور دیکھیں مجھے تو اب مطلب میں آپ کو سمپل سی انالیسس دوں کہ کس سے لگتا ہے کہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں نا آرزو، آئی تھنک کہ آپ کو آپ مجھے پتا آپ اپنا کوئی پروگرام بھی کرتی ہیں بھیجا فرائی کے نام سے. آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، زبان استعمال ہوتی ہے پاکستانی سیاست میں پچھلے 1-2 سال میں کیسے استعمال ہو رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کو مخاطب کیا جاتا ہے. مثلاً شہباز شریف صاحب نے جو ان سے وہ جو الفاظ استعمال کرتے، اول تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو آپ اور ان کر کے نہیں بلاتے، جو مجھے بالکل انتہائی غیر مناسب، غیر معقول لگتا ہے. کیونکہ آپ ایک معیار تو آپ کو اپنا ہونا چاہیے نا. آپ کسی کو اس کر کے بلائیں، وہ یہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو چلو سمپل سے ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو القابات ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جون سا بہت بڑا چور ہے. یہ اس طرح کی باتیں، تو کم سے کم اس زبان کے استعمال سے یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب کوئی ایسی اس ایسے موقع پہ جب سب کو تھوڑا سا شاید، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی 2007 میں، اور اس کے بعد جب ان کا حادثہ ہوا تھا، تو اس وقت نواز شریف اور بے نظیر بھٹو آپس میں although even though ان کے اختلافات تھے، وہ ظاہر میثاق جمہوریت کر چکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مطلب جب ان پہ اٹیک ہوا تھا تو ہر کسی نے ان سے ہمدردی کا ایک اظہار کیا تھا. ہو سکتا ہے یہ ہمدردی کا اظہار کرتے تو شاید خان صاحب پہ کوئی اثر پڑ جاتا، مطلب چانسز تو کم ہے لیکن ہو سکتا ہے، پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب بھی جو صبح باتیں کی، انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنی باتیں کی،
اور ایک تو مطلب ایک دو باتیں ان کی مجھے اسٹرائک کی کہ وہ انتہائی بچگانہ ہے. وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کے شاید سب سے مقبول لیڈر ہیں اس وقت, وہ رہنما ہیں, لاکھوں لوگ ان کو پرستار ہیں, لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے فین ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب انسان اس لیول پہ ہو جاتا ہے اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ زیادہ کرنا چاہیے. مثلا انہوں نے ایک بات کی, اسی یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ ایف آئی آر میں کس کا نام ہو یا نہ ہو, تو وہ مثال دے رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میں ایک اگر آرمی جرنیل کا نام لے رہا ہوں تو یہ کیوں مجھے کہتے ہیں کہ میں سارے ادارے کو بدنام کر رہا ہوں. مثلا کوئی پی ٹی آئی میں کوئی کام غلط کرے یا کوئی ایک جج برا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ وہ پوری پارٹی بری ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ لائک فار لائک کمپیئر نہیں کر رہے. اور مجھے ان کی سادگی پہ بھی یا ان کی نائیوٹی پہ کچھ ہنسی بھی آئی, کچھ دکھ بھی ہوا. آرمی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ادارہ ہے جس کے اندر ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, جس میں کوئی بھی جونیئر آفیسر سینئر آفیسر کے حکم کے بغیر انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتا. آپ آرمی کے انسٹیٹیوشن کو پی ٹی آئی کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تو تشبیہ نہیں دے سکتے نا, لائک فار لائک مقابلہ ہی نہیں کر رہے. کیونکہ پی ٹی آئی میں جون سا اگر کوئی ایک بندہ برا ہے تو ساری پی ٹی آئی بری نہیں ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آرمی ورکس آن دا سیم پرنسپل, کیونکہ آرمی کا پرنسپل ہی لیتا ہے, وہ ایک چین آف کمانڈ کا پرنسپل ہے جس میں ایک سینئر آفیسر ٹوٹلی ذمہ دار ہے 100%. جب آپ کرتے ہیں کسی کرنل کو کہتے ہیں, بریگیڈیئر کو کہتے ہیں یا میجر جنرل کو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کیا, تو ظاہر ہے جو اس سے سینئر ہے وہ اس کا ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے, کیونکہ وہ آپ کے سب آرڈینیٹ, وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتا. تو یہ اس قسم کی باتیں جب ایک ایکس پرائم منسٹر کرے تو بڑی نائیو سی لگتی ہیں اور ٹھیک نہیں لگتی. اور لیکن اٹ آلسو گوز آن ٹو انڈیکیٹ, جیسے کل میں آپ کو کہتا ہوں شہباز شریف صاحب جیسے باتیں کر رہے تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے سب کچھ, اٹ گوز آن ٹو انڈیکیٹ کہ پاکستان میں ساری خلیج بھی بڑھ گئی ہے, لیکن اوپر سے جو سیاست کا معیار ہے, جس درجے کی سیاست ہو رہی ہے, جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, مطلب اس کو آپ سیاست تو نہیں کہہ سکتے. مطلب سیاست از این آرٹ, ایک فن ہے جس میں آپ لوگوں کو ملاتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, جن کے مطلب آپ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں, اس میں ہر طرح کا بندہ شامل ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کے خیالات والا بندہ شامل ہوتا ہے, پورا ایک قبیلہ ہوتا ہے جس میں شامل ہوتے ہیں. آپ ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ رسول پاک کی ناموس کا اور یہ اور وہ حرمت کا, تو ان کی زندگی کا مطالعہ مشاہدہ کر لیں یار. ان کے ساتھ ہیں جو ان سے جتنے لوگ تھے, کیا وہ سارے مسلمان تھے؟ کیا وہ سارے جو ان سے مسلمانوں کے اندر سے جو سارے لوگ ہیں کیا وہ سارے ایک جیسے تھے؟ کیا ان سب کی اوپینینز ایک جیسی تھی؟ نہیں تھی نا. ان کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا تھا. تو the whole point of the سیاست is کہ آپ ان کو ملائیں, کٹھے چلیں. لیکن اگر آپ ڈیوائڈ در تقسیم کرتے جاتے ہیں اور خلیج کو مزید بڑھاتے جاتے ہیں, دونوں طرف سے یہی ہو رہا ہے, تو وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. It doesn't bode very well for the future or all that. باقی خان صاحب جو اگر شروع کرنا چاہ رہے ہیں ٹیوزڈے کو 8-9 تاریخ کو 15 دن لگانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ 23, 24, 25 نومبر آ جائے گی, جو ایک تاریخ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن I don't know, لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے, لیکن کیسے لگتا ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف؟ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, چاہے آپ غلط سمجھیں, چاہے آپ صحیح سمجھیں, چاہے آپ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب ناجائز پرائم منسٹر, لیکن ایٹ دا مومنٹ ہی از دا پرائم منسٹر اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک دا ڈیسیژن. تو وہ بالکل. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, خیر اس سے اپنی بات کہنے سے پہلے میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں شرارتی ہنسی ہنس رہی تھی, تو میں اپنے شو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم ہنستے بولتے بات کریں تاکہ جو ہماری آڈینس ہے اس کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہو. ورنہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہنسنا جو ہے وہ کافی محنت لگتی ہے ہنسنے کے لیے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے بات کی آرمی چیف کی, تو ابھی تک جو بھی کوئی آرمی چیف لے کر آیا, چاہے وہ نواز شریف مشرف کو لائے ہوں, چاہے عمران خان نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہو, چاہے نواز شریف باجوہ صاحب کو لائے ہوں,
یا اس سے پہلے بھٹو صاحب ضیاء الحق کو لائے تو جو بھی لایا اس کے بعد اس کا پتا صاف ہو گیا, مطلب جیسے کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگا دیا گیا وہ پالیٹیشین. تو عمران خان کو بھی حیران نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اب وہ اگر کسی کو لانا چاہ رہے ہیں اور